ایک کچھ اشعار پڑھے جا رہے ہیں آج کل محافلوں میں، تو اس بارے میں سائل نے سوال کیا ہے کہ یہ ایک شعر کہنا کہ مسلمانوں دعا کرنا کہ جب محشر میں اٹھیں تو تمہیں سفیان مل جائے ہمیں عمران مل جائے، ایسے اشعار اور تین چار اس طرح کے ملتے جلتے ہیں. یہ شعر پڑھے جانے کسی سنی محفل میں یہ کیسا ہے؟ یہ بہت افسوسناک ہے، یہ گمراہ کن شعر ہے. تمہیں سفیان مل جائے ہمیں عمران مل جائے. یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی شیعہ شاعر کا یہ کلام ہے. اس کو اہل سنت کی محفل میں پڑھنا یہ گمراہی پھیلانے کے برابر ہے. شیعہ لوگ عمران سے مراد ابو طالب کو لیتے ہیں، اور بلکہ قرآن پاک میں جو سورہ آل عمران ہے اس میں جہاں آل عمران کا لفظ ہے اس سے مراد بھی وہ آل ابو طالب لیتے ہیں. یہ اللہ کی یہ تحریف ہے قرآن پاک کی. اور پھر ایک صحابی رسول کی گستاخی اس کے اندر کی گئی ہے کہ تمہیں سفیان مل جائے، یعنی حضرت ابو سفیان کے بارے میں یہ وہ کہہ رہے ہیں. تو یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ مومن ہوئے، وہ کلمہ پڑھ کے ایمان لائے، اسلام میں داخل ہوئے، اور بلکہ ان کا اسلام تو بڑا ایک لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ان کا اسلام لانا پورے اہل مکہ کے اسلام لانے کا سبب بنا. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے. تو یہ جو فتح آئی یہ کیسے آئی، فتح کیسے حاصل ہوئی؟ اور انا فتحنا لک فتحا مبینا، دوسری جگہ پہ فرماتا ہے اللہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، یعنی مکہ فتح ہوا. تو یہ کیسے فتح ہوا؟ یہ اس طرح سے فتح ہوا کہ مکہ میں داخلہ سے پہلے اللہ نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دولت ایمان عطا فرما دی. وہ چونکہ اہل مکہ کے سردار تھے، پورے مکہ کا کنٹرول ان کے پاس تھا، وہ حاکم تھے مکہ کے. جب وہ اسلام لائے تو ان کا اسلام لانا تمام اہل مکہ کے اسلام لانے کا سبب بنا. پورا شہر ان کے اسلام لانے سے اسلام لایا. اس لیے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعزاز دیا کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو دار ابو سفیان میں داخل ہو جائے اس کو امان حاصل ہے. یہ ان کو اعزاز بخشا گیا. تو جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعزاز بخشے اس کے بارے میں کوئی اٹھ کر اس طرح کا شعر بولے تو یہ کتنی بڑی ایک توہین ہے صحابی رسول کی. پھر دیکھیے ایک اور بات کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنگ یرموک میں راہ خدا میں لڑتے ہوئے جہاد میں ان کی دونوں آنکھوں اتنے تیر برسے ان کے اوپر کہ ان کی دونوں آنکھیں بہہ گئیں راہ خدا میں لڑتے لڑتے. اور حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ جس کی آنکھیں لے لے، یعنی لڑتے ہوئے نہیں راہ خدا میں، ویسے جس کو اللہ تعالیٰ نبینا کر دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کے لیے جنت کے بلند مقامات ہیں. تو جو خود اپنی آنکھوں کو راہ خدا میں قربان کر دے اس کی عظمت کا کیا کہنا ہے. تو ادنا سے ادنا صحابی بھی ہو، کوئی بھی صحابی ہو جس نے ایک لمحہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حاصل کیا ہے، اس کی توہین کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، گمراہی ہے، بددینی ہے. تو ایسا شعر پڑھنے والا شخص بہت بددین انسان ہے، اور ایسے لوگوں کو اہل سنت کی محافل میں بلانا سخت حرام ہے. جی دوسرا ہی سوال دوبارہ آیا ہے کہ عمران سے کیا مراد لیا جاتا ہے اس شعر میں؟ ابو طالب مراد لیا جاتا ہے کہ ہمیں ابو طالب مل جائے تمہیں ابو سفیان مل جائے. کہنے کا مطلب خلاصہ اس شعر کا یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ابو طالب مل جائے تمہیں ابو سفیان مل جائے. تو کیا یہ آل عمران جو صورت ہے اور اس میں جو عمران حضرت عمران کا ذکر ہے، کیا اس سے مراد ابو طالب ہی ہیں؟ بالکل بھی نہیں، بہت گمراہی ہے ایسا کہنا. کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ ہم نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو ہم نے چن لیا علی العالمین، تمام جہانوں پر.
اس کی تشریح اور تعبیر شیعہ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جو عمران ہیں وہ ابو طالب ہیں، تو آل عمران کو اللہ نے چن لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ابو طالب کی اولاد کو چن لیا ہے۔ تو وہ پھر اس سے مراد اپنے 12 امام لیتے ہیں کہ ان کو اللہ نے چن لیا ہے، یعنی جیسے وہ ابراہیم علیہ السلام اور جیسے پیچھے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، انبیاء ہیں وہ، جس طرح سے وہ اللہ کے منصوص ہیں، اس طرح کر کے جو امام ہیں وہ بھی منصوص ہیں، اور جیسے ان کی نبوت کا انکار کفر ہے، اس طرح ان کی امامت کا انکار کفر ہے۔ تو یہ وہ سارا عقیدہ ہے ان کا، اپنی امامت کا عقیدہ، جس کو وہ نبوت کے برابر کھڑا کرتے ہیں کہ امام جو ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، نبی کے برابر ہوتا ہے، بلکہ ان کے نزدیک تو امام نبیوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہوتا ہے، جبکہ یہ عقیدہ رکھنا ہی کفر ہے، کسی غیر نبی کو کسی نبی کے برابر کرنا یا سارے نبیوں سے اونچا لے جانا، یہ تو سری کفر ہے۔ اس لیے اس آیت کو بگاڑنا اور اس کا مفہوم خراب کر کے تو آل عمران سے مراد وہ عمران جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، آل عمران، ہم نے عمران کی آل کو چن لیا، اس سے مراد عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان ہے، جو حضرت مریم کے باپ ہیں۔ اذ قالت امرأۃ عمران، آگے نہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا جب عمران کی بیوی نے کہا انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ میرے پیٹ میں جو ہے اس کو میں اللہ کے نام پر نظر کرتی ہوں، تو وہ عمران کون تھا؟ وہ عمران حضرت مریم کے باپ تھے۔ اللہ نے نام لے کر اذ قالت امرأۃ عمران فرمایا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی گمراہ انسان اس کو وہاں سے ہٹا کر کسی دوسرے شخص کو مراد لیتا ہے تو وہ قرآن کے معنی میں الحاد کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، جو ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں، ہماری آیات کا معنی بگاڑتے ہیں، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، یعنی ہم ان کو پکڑیں گے اور سزا دیں گے۔ تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اسی طرح ایک اور شعر پڑھا جا رہا ہے آج کل سنی محافل میں۔ شعر کچھ یوں ہے کہ نشر ہو جائیں جو تیرے سب فضائل کربلا، رب کعبہ کی قسم سب حج پہ جانا چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر، یعنی اگر کربلا کے فضائل سب کو معلوم ہو جائیں تو کوئی حج پہ نہ جائے۔ تو اندازہ کرو کربلا کے فضائل کو اتنا بڑھانا کہ حج سے جانا بہتر، ان کے نزدیک گویا یہ شعر کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ کعبہ جانے کا وہ ثواب نہیں ہے، حج پر جانے کا وہ ثواب نہیں ہے جو کربلا جانے کا ثواب ہے۔ تو یہ کس قدر الحاد ہے، یہ کس قدر دین کے اندر بگاڑ ہے اور غلو ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ کسی سنی محفل کے اندر اس کا پڑھا جانا یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ کیا سنی لوگ اتنے بے خبر ہو گئے ہیں اپنے مسلک سے اور اپنے دین سے کہ اس طرح کے مبالغہ آمیز اور الحاد والے شعر پڑھے جا رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔